السلام علیکم ڈیئر لسنرز. کل مالا کی ایپیسوڈ نہیں آئی تھی اور آج آئی تھی. آج صبح میں نے اپلوڈ کی تھی کیونکہ کل جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے. پاکستان انڈیا سے ایک بار پھر ہار گیا. ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا پاکستان ٹیم نے. ہر بار ہم ہی کیوں. کل اس وجہ سے میرا موڈ بہت خراب تھا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی. حالانکہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا لیکن پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا. صبح مجھے یاد آیا تو میں نے صبح اپلوڈ کر دی ویڈیو. اور اب انشاءاللہ میں ڈیلی اپلوڈ کیا کروں گی اور آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کا دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یا پھر آپ لوگ تیار تھے اس چیز کے لیے، مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولے گا پاکستان کا میچ دیکھنے کے بعد. اوکے تو چلیں گائز، آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. وہ جس ریستوران میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک چھوٹا سا بریک فاسٹ کیفے تھا. اونچی چھت سے فانوس لٹک رہے تھے، دیواروں پہ ماڈرن گرافٹیز بنی تھیں اور سارے میں انگریزی ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی. یہاں بھی ناشتہ اور برنچ چل رہا تھا. سبز رومال اور ڈھیلے ڈھالے کرتے ٹراؤزر والی لڑکی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور سیدھی لکڑی کے زینے کی طرف بڑھ گئی. اس نے دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لے رکھا تھا اور پرس کا سٹریپ ایک کندھے سے گزار کے دوسرے پہ لٹکا رکھا تھا. وہ آج غصے میں نہیں تھی، وہ پرسکون تھی. بالائی منزل کی روشنیاں مزید مدھم تھیں، خوفناک سا ماحول بنا تھا. وہ ایک کونے والی میز پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ گلاس وال تھی جہاں سے نیچے سڑک اور سامنے ریسٹورانٹس کی قطاریں نظر آ رہی تھیں. اسے دور سے آتے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا. وہ چلتی ہوئی اس کے عین سامنے آ رکی. اب ان دونوں کے درمیان صرف لکڑی کی ایک میز تھی. وہ دونوں کتنے عرصے بعد یوں آمنے سامنے آئے تھے. مالا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. کیا یہ وہی شخص تھا جو اس کے ہینڈ بیگز اٹھا لیتا تھا، اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتا تھا، بیٹھنے سے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچتا تھا؟ شاید نہیں، یہ کوئی اور تھا. اس کا لباس بھی الگ تھا اور کلاس بھی. یہاں بیٹھو اور تحمل سے میری بات سنو. ماہر آگے بڑھا اور ایک کرسی کھینچی، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. مالا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو کرسی کے دہانے پہ جمے تھے. شاید یہ وہی تھا. میں معافی مانگنے نہیں آیا، جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرو گی. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے. میز کے وسط میں ایک آدھ پیے کافی کپ کے ساتھ ایک مصنوعی پودا رکھا تھا. زرد روشنی میں اس کے پتے بھورے لگ رہے تھے. میں صرف صفائی دینے آیا ہوں. کیا تم میری صفائی سن سکتی ہو؟ کشمالا نے اسبات میں سر ہلا دیا. اس کی نظریں پودوں کے پتوں پہ جمی تھیں، ان پہ ہلکی ہلکی سی گرد جمی تھی. میری ایک بہن ہے ہلال شمس، وہ لاپتہ ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. یاد ہے میں نے تمہیں اس کی تصویر دکھائی تھی؟ وہ اگلے چند منٹ بولتا رہا. مختصر فکرے، تکلیف سے لیا گیا نام. ہلال اس کے لیے کیا تھی اور وہ کیسے کھوئی تھی؟ وہ چہرے پہ ایک ہی جیسے تاثرات لیے سنے گئی. میرا دشمن بہت حساس ہے، وہ میری ہر حرکت سے آگاہ ہوتا ہے. میں نے وہ لائٹر تمہارے پاس نہیں رکھا تھا، یہ اس نے کیا ہے. میری بہن اس کے پاس ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اس تک پہنچوں. وہ کچھ نہیں بولی، پودے سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی. ہاں میں نے جھوٹ بولے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری حفاظت کی ہے. میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا. میں تمہارا تعاقب کار نہیں ہوں، کوئی اور ہے جو. وہ بولتے ہوئے اس کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ ٹیک لگائی سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی. تمہیں میرا یقین نہیں آیا نا؟ وہ زخمی سا مسکرایا. کسی کو ماہر فرید کا یقین نہیں آتا. تم نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، وہ پہلی دفعہ بولی. اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کچھ تھا وہاں جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. ہاں، وہ صاف گوئی سے بولا. کیا تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ اس کی آواز بلند ہوئی. نہیں کشمالا. کچھ تھا جو کشمالا مبین کی آنکھوں میں چھن سے ٹوٹا تھا. میں نے تمہیں سچ بولنے کا دوسرا موقع دیا تھا کیف، اس لیے نہیں کہ تمہیں معاف کر دوں بلکہ اس لیے کہ شاید میرے دل میں تمہاری نفرت کچھ کم ہو سکے. لیکن نہیں. وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا رہی تھی. وہ چونکا. کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا. کیا مطلب؟ تم نے میرا ریستوران کیوں خریدا؟ وہ دبا دبا سا گڑائی. وہ سناٹے میں رہ گیا.
اوشن؟ میں نے اسے نہیں، میں نے کہا تھا زہیر کو درمیان میں مت لاؤ، پچھتاؤ گے۔ ماہر پہ جمی اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے زہیر سے بات کی تھی، اتنے ماہ بعد میں نے سوچا کہ میں اسے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے میرا اوشن کیوں بیچا۔ میرا کہتے ہوئے اس نے سینے پہ انگلی رکھی، آنکھوں کے کنارے پہ آنسو اٹکے تھے۔ اور جانتے ہو مجھے کیا معلوم ہوا؟ کہ وہ اوشن جس کو میں نے اپنی ساری زندگی کے 5 سال دیے، اسے تمہاری انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی نے ایک لبنانی فوڈ چین کو بیچ کے دیا تھا۔ وہ بالکل ساخت بیٹھا تھا، مالک۔ اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ تمہارے چچا عبد المالک فرید اس روز مجھ سے کیوں ملے تھے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کو مجھ سے ملنے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ میں انہیں پہچان نہ جاؤں۔ وہ اس لبنانی گروپ کے ساتھ اوشن میں رہتے تھے۔ یہ سب تمہارا پلان تھا مجھے جاب لیس کرنے کا۔ میں فرید ہولڈنگ نہیں چلاتا، وہ آگے ہوا اور تیز لہجے میں بولا۔ وہ کمپنی مالک چلاتا ہے۔ میں نے اس بارے میں بھی معلوم کروایا ہے۔ اس کمپنی کے CEO تم ہو کیف، صرف تم۔ ہماری کمپنی ساری دنیا میں انویسٹمنٹس کرتی ہے۔ میں اوشن کی ڈیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میز پہ رکھی اس کی مٹھیاں بھیگ چکی تھی، آواز میں بے بسی تھی، غصہ تھا۔ تمہارے دستخط زہیر کے اس کانٹریکٹ پہ موجود ہیں۔ مالک مجھ سے ہر مہینے 200 کاغذ سائن کرواتا ہے کشمالہ، میں ہر کاغذ نہیں پڑھتا، یہ پرانی بات ہوگی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا لیکن بظاہر اس نے آواز ہموار رکھی۔ اس نے افسوس سے اس کو دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ تم جانتے ہو وہ ریسٹورنٹ میرے لیے کیا تھا؟ وہ میری پوری ورک لائف تھا، وہ میرا خواب تھا۔ تم نے اسے مجھ سے چھین لیا کیف۔ تمہارے دھوکے نے مجھے غصہ دلایا تھا، لیکن اس بات نے مجھے تم سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب تم مجھے یہاں آ کے اپنی بہن کی کہانی سنا کے سمجھتے ہو کہ میں پھر سے بیوقوف بن جاؤں گی؟ نہیں کیف، تم نے مجھ سے اوشن بھی چھینا اور میرا انسانوں پر سے اعتبار بھی۔ تمہیں نوکری سے زہیر نے نکالا تھا، میں نے نہیں۔ شاید تمہیں جاب کرنے سے پہلے ایک کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بیوقوفی پہ میری کمپنی کو الزام مت دو۔ زہیر نے اپنی مرضی سے ریسٹوران بیچا ہے، گن پوائنٹ پہ نہیں۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ ہوا لیکن اس نے لب بھینچ لیے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ جانتا تھا وہ حالات کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اب اس کا یقین نہیں کرے گی۔ کیا نیا تھا اس میں؟ تم نے کہا تھا اگر میں کہوں کہ میری زندگی سے چلے جاؤ تو ایسے ہی کرو گے۔ وہ پرس کی سٹریپ کندھے پہ پہننے لگی، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم واقعی یہی چاہتی ہو؟ اس نے ان بھوری آنکھوں میں دیکھا اور آسبات میں سر ہلایا۔ میں یہی چاہتی ہوں، تم میری زندگی سے چلی جاؤ، اتنی دور کہ ہمارے راستے کبھی نہ ٹکرائیں۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے ہر انداز میں بے اعتباری تھی۔ مالک، یہ تم نے کیا کیا؟ میں اوشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مالا۔ اب کی اس کی آواز دھیمی تھی۔ اب آسمان سے فرشتے اتر کے گواہی دیں تب بھی میں تمہارے اعتبار نہیں کروں گی ماہر۔ تم میری نظر میں ایک برے انسان تھے اور رہو گے، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ کہا تھا کہ میرا اعتبار مت توڑنا، کیونکہ مجھے معاف کرنا نہیں آتا۔ ایک آنسو پلک سے ٹپکا اور گال پہ لڑک گیا۔ یہی ہے میرا ڈیفنس میکینزم۔ میں لڑائی کر کے صلح نہیں کرتی، میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دیتی ہوں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ ختم۔ ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈیلیٹ۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، بیر ہتھیلی کی پشت سے رخسار رگڑا۔ تمہاری بدگمانی کی دیوار بہت اونچی ہو گئی ہے مالا، اب میرا کوئی سچ اس کو پھلانگ نہیں سکتا۔ لیکن اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ اسے سن رہی تھی۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا مالا، میں چلا جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کیا تم واقعی ایسا چاہتی ہو؟ ہر چیز سے زیادہ۔ اس کی آواز میں دبی دبی بے بسی تھی، منت تھی، غصہ تھا۔ اوکے، تمام۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام۔ عربی میں دہراتے ہوئے اس نے میز سے اپنا موبائل اٹھایا، پھر والیٹ سے چند نوٹ نکال کے آدھ پیے کافی کپ کے ساتھ رکھے، والیٹ جیب میں رکھا جیسے غائب دماغی سے کر رہا ہو۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اس کے ساتھ سے گزر کے آگے بڑھا لیکن قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ اب اس کے کندھے کے برابر کھڑا تھا۔ وہ دونوں مخالف سمتوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے جانے کی منتظر تھی اور وہ اس کے روکنے کا۔
زندگی میں کبھی ضرورت پڑے نہیں پڑے گی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تو مجھے پکار سکتی ہو، میں آ جاؤں گا، ذرا دیر کو ٹھہرا، لیکن تمہارے پکارے بغیر کبھی نہیں آؤں گا۔ اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ بہت سے فاصلے خود بخود عبور ہو گئے۔ کشمالہ نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ وہ اب دور جا رہا تھا، اس کے قدم سن سکتی تھی۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، دل اس کے ہر قدم کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ 1 2 3۔ ریسٹورنٹ کی لکڑی کی سیڑھیاں اترنا ماہر فرید کے لیے سب سے تکلیف دہ کام تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، اس کی سماعتیں اوپر کشمالہ مبین پہ لگی تھیں۔ شاید وہ اسے پکارے، شاید ایک دفعہ، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کے بھاری بوٹ نیچے اترتے گئے۔ ایک زینہ، دوسرا زینہ، پتال تک کا سفر بدقت کٹ ہی گیا۔ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے باہر نکل آیا۔ باہر دھوپ تیز تھی، سورج عین سر پہ چمک رہا تھا۔ اس نے کالر کا اوپری بٹن کھول دیا۔ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے آج کی کوئی فلائٹ بک کروا دو، کمرشل، اکانومی، واٹ ایور، مجھے واپس پہنچنا ہے۔ وہ فون پہ کہہ رہا تھا، انگلیاں بے چین تھیں۔ بہت عرصے بعد شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو سگار چاہیے، لیکن اس نے سگار چھوڑ دیا تھا، اور جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ریسٹورنٹ واپس جا کے رنگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکی، بس جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹیں، جوتوں کا ڈبہ اور چاکلیٹس اٹھائیں۔ ٹپ ٹپ بہت سے قطرے چاکلیٹس کے ڈبے پہ گرنے لگے۔ اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور آنکھیں رگڑتے ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ ایک دھوکے باز آدمی تھا، میں چند دن میں اس کو بھول جاؤں گی۔ وہ بے توجہی سے ڈرائیو کر رہی تھی، آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ کاش تم نے مجھ سے پہلے دن سچ بولا ہوتا کیف، آدھے جھوٹ ادھورے سچ۔ کار گھر کے قریب ایک سگنل پہ رکی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے ہوئے تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ کھڑکی کا شیشہ بجا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ باہر ایک بچہ کھڑا تھا۔ مالا کی اٹکی سانس بحال ہوئی، بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوتا گیا۔ آپ مالا باجی ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ وہ پٹھان بچہ تھا، اس کی آنکھیں سبز تھیں، ایسی سبز آنکھیں جو مغربی فوٹوگرافرز اپنے کریئر بنانے کے لیے شوٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اور تم؟ اس نے جلدی سے گیلے رخسار رگڑے۔ میری امی آپ کے سامنے والے گھر میں کام کرتی ہے، میں یہ بناتا ہوں۔ گائز مجھ سے یہ ایکسنٹ بالکل کاپی نہیں ہو رہا۔ آئی ڈونٹ نو میں نے مالا میں کیسے کر لیا تھا، مجھ سے یہ ایکسنٹ بنایا نہیں جا رہا۔ خیر آپ لوگ گزارا کر لیں، اب میں آپ لوگوں کے لیے کتنے ایکسنٹس بناؤں؟ 50 شیڈز آف ایکسنٹ ہو گئے ہیں یہ تو۔ اس نے موتیے کے بنے گجرے سامنے کیے، وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ میری ماں کے لیے۔ اس نے پیسے دیے اور گجرے تھام لیے، آنکھیں بند کر کے ان کی خوشبو کو سونگھا، اندر تک جیسے ایک تازگی سی اترتی گئی۔ مالا باجی آپ پینٹ کرتی ہیں کیا؟ بتی ابھی سرخ تھی اور وہ کھڑکی سے لٹک کے اندر جھانک رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں رنگ اچھے لگتے ہیں؟ اس نے گجرے فرنٹ سیٹ پہ رکھے، ساتھ ہی چاکلیٹس کا باکس رکھا نظر آ رہا تھا۔ بچے کی نظر چاکلیٹس پہ گئی اور پھر واپس اس تک۔ جی، آپ کے پاس فالتو رنگ ہوں تو مجھے دے دینا۔ بتی زرد ہو گئی۔ یہ بھی فالتو ہیں، لے جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے چاکلیٹس کا باکس اٹھایا اور اسے تھما دیا۔ بچے کے چہرے پہ پہلے شوق ابھرا اور پھر لامحدود خوشی۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ چاکلیٹس نہیں کھاتی تھی اور آج تو وہ شاید کچھ نہیں کھا سکے گی۔ طبیعت عجیب مکدر ہو رہی تھی۔ میں اسے بھول جاؤں گی، بس چند دن کی بات ہے، مجھے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے، ماں کو توجہ دینی ہے۔ وہ زیر لب بار بار دہرا رہی تھی۔ کیا وہ میرا تعاقب چھوڑ دے گا؟ دل سے ایک ڈری سہمی آواز سنائی دی۔ ہاں، وہ کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ جائے گا، دماغ نے سمجھایا۔ اس کے پاس لڑکیوں کا پورا البم تھا، اور یہ آواز دل کا بوجھ سرکانے لگی۔ اس نے زور سے آنسو رگڑے۔ کس آدمی کا غم لے رہی تھی؟ ماہر فرید کی دنیا الگ تھی، وہ پرفیکٹ زندگی سے اٹھ کے آیا تھا۔ اس کو کیا معلوم کہ چہروں کی رنگت اور داغوں والے نامکمل لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنے وجود کے سارے حصوں کو جوڑ کے بدقت خود کو اس مقام تک لاتے ہیں۔ اس کے کشمالہ مبین اور زیاد سلطان جیسے کمپلیکسز کہاں ہوں گے؟ امیر لوگ، الگ دنیا، انہیں ہائی ہیلز کا ایک جوڑا لینے کے لیے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے پڑتے۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اسے بھول جائے گی، بس چند دن لگیں گے۔ چند دن بعد
سر یار، استنبول کی اس اونچی عمارت کا ٹاپ فلور روشن تھا۔ اپارٹمنٹ کی اونچی کھڑکیوں کے باہر ایک ٹیرس بنا تھا جس کے چھجے سے برقی کم کے لہروں کی صورت لٹک رہے تھے۔ ٹیرس پہ ایک کاؤچ رکھا تھا جس پہ ماہر بیٹھا نظر آ رہا تھا، پیر لمبے کر کے کینچی کی صورت سامنے اسٹول پہ جما رکھے تھے، اور وہ خاموشی سے نیچے نظر آتی سڑک اور اس کے پار بہتے باسفورس کو دیکھ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں باسفورس کنارے کھڑی کشتیوں کی بتیاں جلی ہوئی تھیں۔ کہیں سے ہلکی سی موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس پرسکون ماحول میں خلل دستک نے ڈالا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ ٹیرس سے اندر کھلتے دروازے کی چوکھٹ میں بیربل کھڑا تھا، ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے، گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھیرے۔ وہ تازہ دم سا نظر آ رہا تھا۔ جب سے واپس آئے ہو اسی طرح خاموش ہو، لیکن آج نہیں رہو گے۔ وہ مسکرایا اور اندر لاؤنج کی طرف اشارہ کیا۔ چنگیز تم سے ملنے آیا ہے۔ ماہر کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ اسے اس وقت کس نے بلایا ہے؟ میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں کون ہے، خود ہی اندر گھس آیا۔ بیربل تیزی سے ایک طرف ہوا اور نوارد کو راستہ دیا۔ ماہر افندی، کہاں گم ہو؟ بھاری آواز میں اس کا حال حوال پوچھتا ایک آدمی ٹیرس پہ آیا۔ اس نے کالر والی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپری بٹن کھلے تھے اور گردن میں جھولتی سلور چین جھانک رہی تھی۔ انگلیوں میں 2-3 سلور انگوٹھیاں تھیں۔ وہ چوڑے کندھوں والا اونچا لمبا سا مرد تھا جس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا وقت تھانے سے زیادہ جم میں گزرتا ہے۔ چہرے پہ تراشیدہ مونچھیں اور ایک بے تکلفانہ مسکراہٹ تھی۔ ماہر نے پہلے اسے دیکھا، پھر ایک تیز نظر ریلنگ کے ساتھ بیربل پہ ڈالی۔ اس نے فوراً لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ واللہ میں اس آدمی کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ چنگیز نے ہاتھ جھلا کے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا اور کاؤچ کے دوسرے کنارے پہ جا بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی اور بغور اپنے بائیں ہاتھ بیٹھے ماہر کو دیکھا جس کے چہرے پہ اب صرف اکتاہٹ تھی۔ کیسی محبت تھی تمہاری، لڑکی کے پیچھے گئے مگر خالی ہاتھ آ گئے۔ مایوسی بھری خفگی سے شکوہ کیا۔ بیربل نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ ماہر کے دوست بھی اس جیسے تھے۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، آواز ہلکی تھی۔ لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں۔ چنگیز کا لہجہ خفا خفا سا تھا۔ بلکہ پہلے بتاؤ، اپنے اس روبوٹ چچا کی خبر لی جس نے اس کا ریستوران بکوایا تھا؟ ماہر نے جواباً تیز نظروں سے بیربل کو گھورا۔ وہ بہت مصروف سے اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ مالک نے کسی وجہ سے یہ بات مجھ سے چھپائی ہے، اس سے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں اب صرف اس پہ خاموشی سے نظر رکھے ہوئے ہوں۔ مجھے اس کے خود سے بولنے کا انتظار ہے۔ تمہارا چچا مجھے مشکوک لگتا ہے ماہر۔ تمہیں تو ہر آدمی مشکوک لگتا ہے۔ بیربل بدمزہ ہوا۔ مانا کہ وہ روبوٹ ہے، بیٹری سے چلتا ہے، لیکن وہ ماہر سے واقعی محبت کرتا ہے۔ وہ اس کو ایسے دھوکہ نہیں دے گا، کوئی وجہ ہوگی۔ چنگیز نے گھور کے ریلنگ کے ساتھ کھڑے بیربل کو دیکھا۔ میں ہومیسائیڈ قتل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں بیربل۔ 70% قتل کیسز میں قاتل قریبی فرد نکلتا ہے، اور باقی 40% تم سے حل نہیں ہوتے ہوں گے۔ جاؤ یار، کوئی چائے کہوا لاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا، پھر ماہر کو تشویش سے دیکھا۔ وہ اسی انداز میں بیٹھا نیچے باسفورس کے سیاہ پانیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ کون سا مرد صرف ایک دفعہ کہنے پہ کسی عورت کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون سا مرد کسی عورت کے کہنے پہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے مالا؟ موسیقی کی شور میں صفورہ اس کے کان کے قریب زور سے بولی تھی۔ عورت چھوڑ سکتی ہے لیکن مرد اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ دونوں اس وقت مہندی کے فنکشن میں موجود تھیں۔ لاہور شہر سے ذرا باہر ایک فارم ہاؤس پہ مالا کی کلاس فیلو کی مہندی منعقد کی گئی تھی۔ اونچے مارکی کی چھت فانوسوں اور گیندے کے پھولوں سے ڈھکی تھی، ہر طرف پھول ہی پھول تھے، روشنیاں، رنگ، چمکتے دمکتے لوگ۔ کشمالہ بڑے دن بعد ماں کو بخت بھی اور موہت کے پاس چھوڑ کے کسی فنکشن میں آئی تھی۔ مغرب ڈھل کے رات میں بدل چکی تھی۔ مہندی کا فنکشن لاہور کی دوسری مہندیوں سے مختلف نہ تھا۔ خواتین ہوں یا مرد، سب کا فوکس ایک ہی تھا، تصاویر اچھی آنی چاہیے ہیں۔
چاہے حقیقت جیسی بھی ہو، سب کو تصاویر میں پرفیکٹ نظر آنا تھا۔ بڑی بڑی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کمپنیز ہائر کی گئی تھی جو اس فنکشن کی عکس بندی کر رہی تھیں۔ لائٹنگ سے لے کر ہیش ٹیگ تک سب کچھ انسٹاگرام پہ اپلوڈنگ کے لحاظ سے تیار کیا جا رہا تھا۔ لاہور کی اپر مڈل اور اپر کلاس کے ہاں اب شادیوں پہ انڈین ڈیزائنرز کو پہننے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ ہر دوسری دلہن سابیہ ساچی، ابھینو مشرا اور منیش ملہوترا وغیرہ کی لہنگا چولی پہنتی نظر آتی تھی۔ یہ ملبوسات باریک کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے بذریعہ دبئی منگوائے جاتے تھے۔ پھر ہر مہندی یا شیندی پہ رقص کے مقابلے ہوتے تھے۔ وہ زمانے گئے جب لاہور کی مہندیوں پہ ڈانس ویڈیوز بنانے سے منع کیا جاتا تھا، اب نہیں کیا جاتا۔ اب لاہور ہو یا استنبول، انسانوں کی اکثریت کو مشہور ہونے کا شوق ہو چلا تھا۔ شادی کتنے دن تک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرے گی، کس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اب ایک مقابلہ تھا۔ ایسے میں وہ دونوں تصاویر اور برانڈز کی اس مقابلے بازی سے دور ایک اونچی میز کے گرد بیٹھی تھی۔ سفورہ نے ساڑی پہن رکھی تھی اور وہ آج اپنے باس گرل ہولی سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ مالا البتہ سادگی سے تیار ہوئی تھی اور اس چیز نے سفورہ کو چونکایا تھا۔ اس کے لمبے بال ایک شانے پہ آگے کو سمیٹے ہوئے تھے، کانوں میں جھمکے تھے اور لباس آنکھوں جیسے سبز رنگ کا تھا۔ صرف میکش کے جھلملاتے ہوئے سبز دوپٹے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مہندی کے فنکشن میں آئی ہے، ورنہ چہرے پہ میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک اداسی سی تھی جو اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھی۔ میں بتائی دے رہی ہوں مالا، اس سائیکو ہے، اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑے گا تمہارا۔ موسیقی کے بے ہنگم شور پہ سفورہ اس کے کان کے قریب زور سے بولی۔ کشمالہ چہرہ اٹھا کے چھت سے لٹکتے گیندے کے پھول دیکھنے لگی۔ دونوں ہاتھ باہم پھنسائے وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سفورہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ سفورہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، اس نے تمہارا ریستوران چھینا، کیف کو ڈرایا دھمکایا، پھر تمہاری زندگی میں داخل ہو کے تمہیں دھوکہ دیا۔ تمہیں تو اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، بہت سستے میں چھوڑ دیا۔ مالا نے نظریں فانوسوں سے ہٹا کے سفورہ کے چہرے پہ مرکوز کیں۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب سا تھا ایک۔ کیا معلوم اس کی بہن واقعی لاپتہ ہو اور وہ یہ سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہا ہو۔ وہ ایک انگلی گردن میں جھولتی چین پہ پھیر رہی تھی۔ بہن لاپتہ ہے تو پولیس سے بات کرے نا، تم پولیس ہو کیا؟ اف کشمالہ۔ سفورہ نے ماتھے کو چھوا، پھر فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ تمہارے ذہن کو چکر دے رہا ہے، ایسے لوگ بہت شاطر ہوتے ہیں، تم نے اس کی کہانی میں نہیں آنا، سب جھوٹ ہے، ہمدردی لینے کے بہانے ہیں۔ لیکن اگر اس کی بہن واقعی کسی مصیبت میں ہوئی، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ 11 سال کی بچی ہے، اگر میں اس کی مدد نہ کر سکی تو میں خود کو معاف کیسے کروں گی؟ میں نے معلوم کروایا ہے یار، اس کی بہن مر چکی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا جنازہ بھی ہوا تھا اور قبر بھی موجود ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ سفورہ نے گہری سانس لی اور اس کی طرف جھکی۔ تم اس کی بہن کو جانتی ہو یا اس کے اغوا کار کو؟ اس نے جھکے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ پھر تم کچھ نہیں کر سکتی، بالفرض یہ سچ ہو، تب بھی یہ ماہر فرید کا اپنا مسئلہ ہے، تمہیں اس آدمی کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ سفورہ نے توقف کیا۔ اور دل سے بھی۔ کشمالہ نے چونک کے نظریں اٹھائیں، پھر اس کے چہرے پہ برہمی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں، مجھے اس سے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے جو تم اتنا بے چین رکھے ہوئے ہے؟ وہ جب سے کیا ہے تم ڈسٹرب ہو؟ تم جب سے آئے ہو ڈسٹرب ہو، ہم سے بات کرو یار۔ ٹیرس کی خاموشی میں چنگیز کی فکر مند آواز گونجی۔ کیوں بات کروں؟ کاؤچ پہ نیند اراز ماہر ہنوز باسفورس کے کنارے کھڑی چھوٹی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو، ہاں، اور آدھے شہر کو خبر ہو جائے۔ ایک گھورتی ہوئی نظر سامنے قہوے کی ٹرے رکھتے بیربل پہ ڈالی۔ وہ تمہارے لیے پریشان ہے ماہر۔
اور پریشان ڈٹھائی سے دانت نکالتے اسٹول پہ بیٹھ گیا، ایسے کہ اس کی ریلنگ کی طرف پشت تھی اور وہ دونوں اس کے سامنے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، کام کر رہا ہوں، روز آفس جاتا ہوں، اور کیا کروں؟ کیا تم دوبارہ اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ چنگیز آگے بڑھا اور مٹھی میں شکر کی 2 ڈلیاں اٹھائیں۔ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ شکر کی ڈلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے سرخ چاہے میں جا گری۔ چنگیز کے ساتھ ساتھ بیربل بھی چونکا۔ وہ کون؟ زیاد؟ ماہر نے آسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ پھر سے درمیان میں آ گیا؟ بیربل کو جیسے بہت برا لگا تھا۔ وہ درمیان سے کبھی نہیں جائے گا۔ کچھ تھا اس کی آواز میں، شکست خوردہ سا، ٹوٹا ہوا۔ بیربل اور چنگیز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ کیا وہ اس کو پسند کرتی ہے؟ ماہر نے جواب نہیں دیا، نیچے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کا محور بنی کشتی میں 2 لوگ بیٹھے کچھ گنگنا رہے تھے۔ ان کے لوک گیت کی آواز خاموش رات میں ترنم بکھیر رہی تھی۔ پھر تم کسے پسند کرتی ہو؟ زیاد کو؟ موسیقی کا بے ہنگم شور مزید بلند ہو رہا تھا۔ صفورہ کو اپنی کرسی اس کے قریب کھینچنی پڑی۔ ہاں شاید۔ زیاد بہت سچا اور سادہ انسان ہے، وہ سوچ کے بتا رہی تھی۔ میں اس کے لیے وہی کشش محسوس کرتی ہوں جو کوئی بھی لڑکی ایسے مرد کے لیے کرتی ہے جس کے ساتھ وہ واقعی شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس کا مجھ سے ملنا، بات کرنا، مجھے سب بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس سائیکوپیتھ کے لیے کیا محسوس کرتی ہو؟ گردن میں پڑی چین پہ چلتی اس کی انگلی رک گئی، آنکھوں میں کچھ ڈوب کے ابھرا۔ وہ میرا دوست تھا، محافظ تھا۔ اس کے ساتھ کشش والا احساس نہیں تھا، بس کچھ مختلف تھا۔ میں اس پہ اعتبار کرتی تھی اور وہ میری حفاظت کرتا تھا، اور پھر نہ اعتبار رہا نہ حفاظت۔ اس شام پہلی دفعہ صفورہ کو اس کے چہرے پہ سرخی نظر آئی، بے بسی، غصہ۔ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ تھا ہی نہیں جو میں اسے سمجھتی تھی۔ وہ نہ تمہاری حفاظت کر رہا تھا نہ اعتبار کے قابل تھا مالا۔ صفورہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں اس وقت تمہیں اس سے نہیں بچا سکی، لیکن اب میں بچانا چاہتی ہوں۔ ایسے مرد بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے پہلے تمہارا اعتماد جیتا، پھر وہ تمہارے گھر میں رہنے لگا، پھر تمہیں اپنا عادی بنا کے وہ جان بوجھ کے چند دن کے لیے غائب ہو گیا تاکہ تم اس کو مس کرو۔ آخر میں بھی اس نے جھوٹ بولا کہ کراچی جا رہا ہے۔ اگر اس روز میں تم سے بات نہ کرتی تو ہم اس کی حقیقت کبھی نہ جان سکتے۔ اسے یاد آیا تھا، ماتھے پہ لکیریں ابھریں۔ یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی، تم نے اس کا جھوٹ خود پکڑا تھا۔ اب وہ اعتراف کرے، معافی مانگے یا اپنی بہن کی کوئی کہانی سنائے، کیا فائدہ؟ اگر تم اسے اپنے منہ سے اپنی حقیقت بتا دیتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ چنگیز افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک کیک بنانے والے آدمی نے ایسا کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، لیکن نہیں۔ بیربل کی زبان پھسلی۔ چنگیز نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں کب انکار کر رہا ہوں کہ میں نے غلط نہیں کیا؟ مجھے اپنی غلطیاں درست کرنی نہیں آتی اور اسے معاف کرنا نہیں آتا۔ محبت میں انسان سب کچھ کر لیتا ہے ماہر، مجھے سمجھاؤ کہ تم اسے چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ ماہر فرید نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے قریب بیٹھے چنگیز کو دیکھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ تمہاری جگہ ہوتا تو زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا چکا ہوتا۔ بیربل زور سے ہنسا۔ ان دونوں نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے چہرے کے زاویے سیدھے کیے۔ اوکے میں چپ ہوں۔ ہونٹوں پہ زپ کی لکیر کھینچی۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس لڑکی سے معافی مانگتا، بار بار اس کے پیچھے جاتا، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا، اظہار محبت کرتا، کوئی تحفہ دیتا، پھر سر کو اعترافی انداز میں خم دیا اور زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا دیتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ بیربل نے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کے سیلیوٹ کا اشارہ کیا۔ ماہر نے بغور اسے دیکھا۔ یقیناً تم بھی یہی کرتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے یہاں تک کہ اس کی نا ہاں میں بدل جائے۔ لڑکیوں کی نا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ دن میرے پیچھے بھاگو اور پھر میں مان جاؤں گی۔ چنگیز نے شانے اچکائے اور پیالی سے گھونٹ بھرا۔ بیربل نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ کس نے سکھایا ہے تمہیں یہ؟ کیا؟ یہی کہ نا کا مطلب نا نہیں ہوتا، فلموں نے۔
کہانیوں نے ماہر نے پیر نیچے اتارے اور ٹرے اپنی طرف کھسکائی، پھر شیشے کی کیتلی سے سرخ چائے اپنی پیالی میں ڈالنے لگا۔ میں نے ہر جگہ یہی ہوتے دیکھا ہے دوست، شروع میں لڑکیاں نخرے کرتی ہیں پھر مان جاتی ہیں۔ تمہارے پولیس اسٹیشن میں ہوموسائیڈ یعنی قتل ڈپارٹمنٹ کس فلور پہ ہے؟ چوتھے۔ کبھی 2 فلورز نیچے جاؤ، اسالٹ اور بیری مار پیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تمہیں وہاں بہت سے ایسے ٹاکسک بوائے فرینڈز اور شوہر ملیں گے جنہیں ناک و ہاں میں بدلنے کا خبت تھا۔ وہ چائے کی دھار پیالی میں ڈیل رہا تھا، وہ دونوں بالکل خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ جو مرد عورت کے نہ کہنے کے باوجود اس کو ہاں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ٹاکسک پارٹنرز بنتے ہیں۔ اس نے گرم پیالی اٹھائی اور پیچھے ہو کے بیٹھا، پھر ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اور میں ایسے مردوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے ہی واپس گیا تھا۔ کوشش 1 دفعہ ہوتی ہے یا 2 دفعہ، بار بار تعاقب ہوتا ہے بیربل آفندی۔ اس نے رک کے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ ایک مرد کو عورت کے انکار کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو نکل جانا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے وہ لڑکی نہ کہہ کے اپنا نقصان کر رہی ہو، تم اس کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ پھر بیربل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ مرد عورت کی طرف سے فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ اپنے ساتھ بھلائی کرے یا نقصان، یہ فیصلہ اس عورت کا ہونا چاہیے۔ کسی مرد کو کسی عورت کے انکار کو اقرار میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کم از کم ماہر فریدہ سا مرد نہیں بن سکتا۔ بالفرض چنگیز کنکارا وہ کسی غلط آدمی سے شادی کر لیتی ہے اور کئی برس بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سب اپنے حصے کی غلطیاں کرتے ہیں قومسار بھی، یہ اس کے حصے کی غلطی ہوگی۔ میں نے جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ وہ پھر سے نیچے کشتیوں کو دیکھنے لگا، ان میں لگے رنگ برنگے کمکے روشن تھے۔ چنگیز اور بیربل نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کو نیم روشن ٹیرس میں اس کے چہرے کی تکلیف واضح تھی۔ لیکن تم دکھی ہو؟ ظاہر ہے میں دکھی ہوں، یہ میرے حصے کا دکھ ہے، مجھے کاٹنا ہے۔ اس نے چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا، آواز آہستہ تھی۔ کیا معلوم وہ پچھتا رہی ہو؟ بیربل سے اس محبت کی کہانی کا یہ انجام برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، کال کر کے اس کی خیریت ہی پوچھ لو۔ ماہر نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، لبوں پہ وہی اداس مسکراہٹ تھی۔ پچھتائے گی تو خود کال کرے گی، میں بیچے جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی لمحے جیب میں رکھی فون میں تڑتڑاہٹ ہوئی۔ ماہر فرید نے عام سے انداز میں موبائل نکالا۔ گرین آئیز کالنگ، اسکرین پہ الفاظ چمک رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے باسفورس کے کنارے پھیلی ساری دنیا رک گئی۔ ہاں اب کیا فائدہ؟ وہ مہندی کی رونق پہ نظریں جمائے بڑبڑائی۔ خود سے اس نے کبھی سچ نہیں بولا، ہمیشہ جھوٹ کہا، باتیں چھپائیں۔ میں بھی کس کا غم لیے بیٹھی ہوں۔ غم کے ساتھ غصہ بھی ہے، تمہیں اس غصے کو باہر نکالنا ہے تاکہ تمہیں کلوئر ملے۔ کیسے؟ وہ اس کی طرف جھک کے اونچی آواز میں بولی۔ اسے کال ملاؤ ابھی اور اس کو بہت سی گالیاں دو۔ اسی پل میوزک بند ہو گیا۔ صفورہ نے جلدی سے آواز نیچے کی۔ گالیوں کے لفظ پہ ساتھ سے گزرتے چند افراد نے مڑ کے اس طرف دیکھا تھا۔ میں اس کو مر کے بھی کال نہیں کروں گی، وہ تیزی سے بولی، چہرے کی رنگت سرخ ہوئی۔ پھر اس کو ذہن سے نکال دو، کھرچ دو۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفورہ کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جو شخص اتنا جھوٹ بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مجھے انسانوں کی پہچان کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ صفورہ جواب دیتی، اس کے بچوں کی نینی اسے بلانے چلی آئی۔ اس کی بیٹی رو رہی تھی۔ صفورہ اپنا کاؤنسلنگ سیشن بھول کے ساری سنبھالتی فوراً اس طرف لپکی۔ مالا نے سر دائیں سے بائیں ہلایا۔ بچوں کی ماں ہیں، اف۔ کشمالا، چوڑیوں کی کھنک، جھمکوں کی چھنکار، چہکتی آواز۔ وہ اس طرف پلٹی اور مسکرا دی۔ سامنے رامین کھڑی تھی، اس کی سب سے خوبصورت کلاس فیلو۔ وہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ تیار ہو کے آتی تھی۔ کلاس فیلو سے شادی ہوئی اور آج تک وہ ویسی نک سک سے تیار ہوتی تھی۔ انسٹاگرام پہ ان کا پرفیکٹ کپل گائے بگائی نظر آ جاتا تھا۔ مالا، مجھے بہت افسوس ہوا سن کے، رامین حال حوال کے بات کہنے لگی۔ اب ماں بہت بہتر،
تمہاری جاب اور کریئر سب ختم ہو گیا. سو سوری. ظہیر نے بالکل اچھا نہیں کیا. اسی پل کسی نے میوزک پھر سے آن کر دیا تھا. کانوں کے پردے پھاڑتی آواز کے باوجود رامین کی دب نہ سکی. کشمالہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی. لب کھولے لیکن پھر گہری سانس لی. بہت سے الفاظ روک لیے. وہ ماہی نہیں تھی جو منہ توڑ جواب دے دیتی تھی. وہ مالا تھی. تھینک یو. ایکسکیوز می. وہ پرس اور موبائل اٹھائے آگے بڑھ گئی. ایک دم تنفس بے ربط سا ہو گیا تھا. ہال کی دیواریں تنگ ہو گئی تھی اور آنکھیں جلنے لگی تھیں. کیا یہ تمہارا ڈیفنس میکینزم ہے؟ سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کرنا. خاموش ہو جاؤ. اس نے ذہن میں بڑھتی آوازوں کو ڈپٹا. ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر دل نے سرگوشی کی. کیا یہ تمہارا ڈیفنس میکینزم ہے؟ کیا اس لیے تم ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد چلی گئی تھی؟ وہ پینسل ہیل سے چلتی ہوئی مارکی کے واش رومز کی طرف آ گئی. پہلے ایک بڑا سا پاؤڈر روم بنا تھا. وہاں کوئی نہیں تھا. وہ سنک کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا. اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں. میں بھی کس کا غم لے رہی ہوں؟ ایسے شخص کا جس نے مجھے جاب لیس کیا. سب اس کی وجہ سے ہوا ہے. کم مائیگی کا احساس. رامین کی نظریں سب جیسے دل میں گڑ گیا تھا. اس نے نل کھولا اور ہاتھ نیچے کیے ہی تھے کہ ایک دم کسی نے اس کو گردن سے دبوچ لیا. چیخ کشمالہ کے حلق میں رہ گئی. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے. وہ ایک بوڑھا ہاتھ تھا جس کی نسیں ابری ہوئی تھیں. وہ اس کی گردن کو زور سے دبا رہا تھا لیکن وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے چیخنا چاہا, اس ہاتھ کو اپنے گردن سے کھینچنا چاہا لیکن ساری ہمت ختم ہو چکی تھی. ایک جھٹکے سے نادیدہ ہاتھ نے اس کی گردن چھوڑی. وہ زور سے اوندھے منہ نیچے جا گری. سر دیوار سے لگا اور لمحے بھر کے لیے ساری دنیا گول گول گھوم گئی. ماں ماں. وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی. تنفس تیز تیز چل رہا تھا. اس نے گردن پہ ہاتھ رکھا. کچھ گیلا سے محسوس ہوا تھا. مالا نے ہاتھ اوپر کر کے چہرے کے سامنے کیا. بصارت دھندلی ہو رہی تھی کہ سر ابھی تک چکرا رہا تھا. اس کے ہاتھ پہ خون کا ننھا سا قطرہ تھا. وہ بدقت اٹھی اور سلیب کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی. جو کندھا دیوار سے لگا تھا وہ تو شدید درد کر رہا تھا. سر کے پیچھے بھی گومر سا محسوس ہو رہا تھا. اس نے پلکیں جھپکائیں اور آئینے میں خود کو دیکھا. اس کی گردن سرخ ہو رہی تھی. اس پہ باقاعدہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کا نشان تھا اور اس پہ کچھ اور بھی تھا. درمیان میں ایک جگہ ننھا سا کٹ جسے 2-3 قطرے خون بہہ رہا تھا. اس نے یاد کرنا چاہا. کچھ نوکیلا سا چبھا تھا اس کو. نہ جانے کیا تھا. مالا نے نل کھولا اور پانی ہاتھوں میں بھرا. پھر اسے چہرے پہ ڈالا. جلتی آنکھوں کو قدرے سکون ملا. پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا. وہاں کوئی نہیں تھا لیکن کوئی تھا. وہ تیزی سے دروازے تک آئی. ہینڈل گھمایا. وہ لاک تھا. کشمالہ مبین کا چہرہ سفید پڑنے لگا. اس نے زور سے نوب گھمایا. وہ جامد رہا. کوئی ہے؟ ہیلو. وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی. پاؤڈر روم کی دیواریں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی. گرمی, حبس, گھٹن. اتنے شور کے باوجود کسی کو اس کی آواز سن لینی چاہیے تھی لیکن کوئی اس طرف نہیں آیا تھا. اس نے اطراف میں دیکھا. دائیں بائیں, اپنے پیچھے. چہرے کی رنگت آہستہ آہستہ نچڑنے لگی. سلیب پہ اس کا پرس رکھا تھا. اس نے جلدی سے موبائل نکالا. سامنے واٹس ایپ ان باکس کھلا تھا. اس کی انگلیوں نے دماغ سے رابطہ چھوڑ دیا. وہ خود بخود اسکرین پہ چلنے لگیں. ماہر فرید کے نمبر پہ رکی اور اسے کلک کیا. دوسری جانب گھنٹی جانے لگی. وہ موبائل اسکرین کو بجتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں اس سے. ایکسکیوز می. وہ تیزی سے موبائل لیے اٹھا اور اندر لاؤنج میں آیا. اسی پل موبائل خاموش ہو گیا. محض 2 گھنٹیاں ہی ہوئی تھیں. اس کی انگلیوں نے بنا سوچے سمجھے کال بیک کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگا لیا. ساری دنیا ساخت ہو چکی تھی. اس کو صرف اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی. کال آگے سے کاٹ دی گئی تھی. بے رحم سی ٹون ٹون بجنے لگی. ماہر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. اس نے ہاتھ نیچے گرا دیا. خیریت؟ اسے خاموش چہرے کے ساتھ باہر آتے دیکھ کے چنگیز نے پوچھا. ماہر نے سر جھٹکا. شبنم تھی. شاید غلطی سے کال کی تھی. اس کی آواز پست تھی. ان کو دیکھے بنا وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا. چائے کی پیالے کو دوبارہ نہیں چھوا. وہ دونوں آپس میں کوئی اور بات کرنے لگے. ماہر خاموشی سے موبائل اسکرین کو دیکھے گیا. وہ ننھا سا آلہ اب خاموش تھا. یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ابھی 2 گھنٹیاں ہی گئی تھیں کہ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی. پھر گھبراہٹ سے ماتھے کو چھوا.
یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ایک دم فون جگمگانے لگا، اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے کاٹ دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ اتنے دھڑلے سے کہا تھا اسے نہیں بلاؤں گی، پھر اف مالا اف۔ اس کے اوسان اب بحال ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سفورہ کو کال ملائی۔ طویل گھنٹیاں جانے لگی لیکن جواب نے دار تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے دروازے تک آئی اور زور سے اس کو بجایا۔ ہتھیلیاں اب سرخ پڑ کے درد کرنے لگی تھیں۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ یا شاید… اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ گردن کی سرخی ہنوز برقرار تھی۔ شاید کوئی اس کی آواز کو دبا رہا تھا، کوئی ابھی بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے سر پہ دوپٹہ لیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے تیز تیز آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ خوف، بے بسی الفاظ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ ایک لڑکی اپنا بچہ لیے مصروف سے انداز میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتی، کشمالہ اپنا پرس اٹھائے باہر تیزی سے لپکی۔ ہال میں آ کے اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے، کیمروں کے فلیش لائٹ، ہنسی کی آوازیں۔ وہ اپنے پیروں پہ گول گول گھومی۔ وہ اب بھی اس کے تعاقب میں تھا، وہ شخص جس کے پاس اس کی تصویر تھی۔ ماہر فرید کے پاس ایک البم تھا، اس میں آپ کی تصویر تھی۔ کیف جمال کا کہا گیا فقرہ ذہن میں گونجا۔ میں جس آدمی کا غم لیے بیٹھی ہوں وہ اس عامل کے ساتھ ملوث ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بار بار اس کے جرائم یاد کرنے پڑتے تھے ورنہ دل ان کو بھلا دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے خارجی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے گھر جانا تھا اور اسے معلوم تھا اسے گھر جا کے کیا کرنا ہے۔ عامل اسے ڈرا کے کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا، کشمالہ مبین کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ باسفورس کنارے ایک کشتی کے اندر دو لوگ بیٹھے چائے پی رہی تھے، جیسے فوج کے بچھڑے دوست کافی عرصے بعد ملے ہوں۔ ایک ترکش لوک گیت گنگنانے لگا اور دوسرے اس کو سن رہے تھے۔ ان کی آوازیں چند منزلیں اوپر اس نیم روشن ٹیرس تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سمجھتی ہے تم اس عامل کے ساتھ ملوث ہو جس کو وہ خواب میں دیکھتی ہے، چنگیز سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ترکش لوگوں کی مڈل کلاس کی اکثریت جادو، جنات اور نظر کو مانتی تھی اور وہاں جگہ جگہ ایسے ہوٹجا مولوی بیٹھے تھے جو جادو کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، لیکن وہ میرا یقین نہیں کرتی۔ ماہر نے کافی دیر بعد فون اسکرین سے نظریں ہٹائیں۔ شاید اب اس اسکرین کو روشن نہیں ہونا تھا۔ تمہیں پہلے اس عامل کو ڈھونڈنا چاہیے تھا تاکہ اسے بطور ثبوت اس کے سامنے پیش کر سکو اور… چنگیز، ماہر نے آہستہ سے کہا، مجھے پہلے ہلال کو ڈھونڈنا ہے۔ چنگیز اور بیربل ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس نے ہلکے سے سر جھٹکا۔ آف کورس۔ ٹیرس پہ خاموشی چھا گئی۔ اوپر لٹکے کمکل چپ چاپ اپنے نیچے بیٹھے تین نوجوانوں کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔ کیا اس نے واقعی زیاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ چنگیز نے پھر سے کوشش کی۔ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ موبائل کی بجھی ہوئی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ اپنی رقابت ایک طرف رکھ کے بتاؤ وہ… چنگیز نے بیربل کو دیکھ کے دہرایا۔ ٹال، ڈارک اور ہینڈسم کیسا آدمی ہے؟ ہینڈسم نہیں ہے وہ۔ ماہر نے زور سے موبائل میز پہ رکھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بیربل نے مسکراہٹ روکنے کے لیے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے علاوہ کوئی بری بات؟ ماہر نے نیچے کھڑی کشتی کو دیکھا۔ وہ کنارے پہ پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا جھول رہی تھی۔ بس وہ مجھے نہیں پسند۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں ماہر، بیربل کھنکارا۔ شاید تمہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ تھا بیربل کے انداز میں کہ ماہر چونک گیا۔ دیکھو، اگر دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں تو ان کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اچھا بیربل افندی، وہ بغور اپنے بھائی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ دو محبت کرنے والوں کو شادی کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ ماہر آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گیا۔ بیربل نظر ملائے بغیر کہے جا رہا تھا، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے منتخب کرے۔ چنگیز نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو کے بیٹھا۔ کھل کے بات کرو۔ بیربل نے تھوک نکلا، پھر مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنگیز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اس نے پیچھے کو ٹیک لگائی، سینے پہ بازو لپیٹے اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس دفعہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ زور اس دفعہ پہ تھا۔
اس کا نام آذان ہے اور وہ میری بیکری سے صبح کافی لینے آتی ہے. ہم پہلے بہت اچھے دوست بنے اور اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے. بیربل کی آواز پر اعتماد ہونے لگی. وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ کہہ رہا تھا اور ماہر انگلیوں پہ گن رہا تھا. اس نے لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے اور لالچی ہے. ماہر نے کھلے ہاتھ کی ایک انگلی بند کی. اور چلاک بھی. چنگیز نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا موڑا. تمہاری دولت کے پیچھے ہے. ماہر نے آخری انگلی مٹھی میں بند کی. بلکہ تمہارے جیسے 3-4 پھنسا رکھے ہوں گے. تم جلدی شادی پہ مان گئے، وہ مان نہیں رہے ہوں گے. چنگیز نے ماہر کو دیکھا اور وہ دونوں بے اختیار ہنس دیے. بیربل چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا. پھر اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا. تم لوگ، اس نے مٹھیاں بھینچی، تم اس کو جانتے بھی نہیں اور وہ تمہیں جانتی ہے بھی. ماہر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پیر جھلا رہا تھا. کیا اسے معلوم ہے کہ تمہارے پاس تمہارے باپ کی دولت اگلے 4 سال تک نہیں آئے گی؟ اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا. کیا وہ جانتی ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی. میں اسے بتا دوں گا. بیربل نے تھوک نکلا. بتا دوں گا. ماہر ہلکا سا ہنسا. چنگیز نے بھی ہنس کے سر جھٹکا. بیربل، تم کب سمجھو گے؟ بیربل نے مٹھیاں بھینچ لیں، لب ایک دوسرے میں پیوست کیے. تم لوگ بغیر کسی کو جانے یا سمجھے اس کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ کیسے رکھ سکتے ہو؟ چلو جان لیتے ہیں. ماہر مسکراہٹ دبا کے سیدھا ہوا. آج ہی اس کو اپنی حقیقت بتاؤ، پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے. میں بتاتا ہوں وہ کیا کرے گی. چنگیز نے ہنستے ہوئے ایک کیٹلی اپنے پیالی میں پھر سے ڈیری. سرخ دھار پیالی میں گرنے لگی. پہلے وہ کہے گی مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیربل. آواز باریک کرتے ہوئے شکر دان کے لیے ہاتھ بڑھایا. غم ہو یا خوشی، میں تمہارے ساتھ ہوں بیربل. ماہر نے شکر دان اس کے سامنے کیا. پھر وہ تمہارا فون اٹھانا کم کر دے گی. چنگیز نے شکر کی 2 ڈلیاں چائے میں گرائیں. اس کے بعد ملنا کم کر دے گی. ماہر اب اسے چمچ اٹھا کے دے رہا تھا. پھر کچھ دن بعد وہ کہے گی اٹس ناٹ یو، اٹس می بیربل. ہم اچھے دوست بن کے الگ ہو جاتے ہیں. چنگیز آواز کو باریک کر کے کہہ رہا تھا. ماہر بے اختیار ہنس دیا. اور اس کے بعد میرے یار. چنگیز نے اپنے بھاری ہاتھ سے سامنے بیٹھے بیربل کا کندھا تھپکا. تم اگلی لڑکی کی طرف جاؤ گے اور وہ اگلے شکار کی طرف. بیربل نے غصے سے اپنا کندھا پیچھے کیا. اس کا چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا. تم دونوں، اس نے دانت کچکچائے. چنگیز چائے میں شکر مکس کر رہا تھا اور ماہر وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستا جا رہا تھا. میں جیسے شادی کی بات کرتا ہوں تم اس کے بارے میں یہی کہتے ہو ماہر. وہ بے بسی بڑے غصے سے بولا. کیا میں کبھی غلط ہوا ہوں؟ ماہر نے انگلی کی نوک سے آنکھ میں آیا پانی صاف کیا. اس دفعہ تم غلط ہو. میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. وہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے مختلف. ٹیرس پہ پھر سے کہہ کا گونجا. بیربل پیر پٹک کے کھڑا ہوا. تم دونوں مجھ سے اپنے الفاظ کے لیے معافی مانگو گے. دیکھتے ہیں. ماہر نے مسکرا کے کندھے اچکائے. بیربل چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکی. اللہ کرے کشمالہ اس ہینڈسم زیاد سے شادی کر لے. ماہر کی مسکراہٹ برقرار رہی. بیربل نے بے بسی سے چنگیز کو دیکھا. اور اللہ کرے تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جائے. چنگیز زور سے ہنسا. میری تو کوئی بیوی نہیں ہے. کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ چکی ہے. وہ چلا کے بولا اور دھار سے دروازہ کھول کے اندر چلا گیا. ان دونوں کا کہکا پھر سے گونجا تھا. فیضی خانم کچن فریج میں کچھ کھا رہی تھی، کچھ رکھ رہی تھی. بیربل گلابی چہرہ لیے ان کے سامنے رکا. اگر میں صبح اپنے کمرے میں مردہ پایا جاؤں تو ان دونوں کو میرے جنازے پہ مت آنے دینا. فیضی خانم نے چہرہ اٹھا کے پریشانی سے اسے دیکھا. مگر کل تو میری چھٹی ہے. اف. وہ پیر پٹک کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دھار سے دروازہ بند ہونے کی آواز باہر ٹیرس تک سنائی دی. چنگیز کی مسکراہٹ اب کم ہو چکی تھی. وہ پرسوچ نظروں سے ٹیرس کی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا. 4 سال بعد اس کو اپنی دولت مل جائے گی بیربل. اوہ ماہر، تب یہ ان لالچی عورتوں سے کیسے بچے گا؟
4 سال بعد بیربل نے 30 کا ہو جانا تھا۔ ان کے باپ کی وصیت کے مطابق اگر وہ اپنی کمپنی کو ان کے مختص کے گئے معیار تک نہیں لے جا سکتا تب بھی 30 برس کی عمر میں اس کو اس کا ٹرسٹ فنڈ مل جائے گا۔ تب دیکھیں گے۔ وہ باہر پھیلی رات کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہنسی اب غائب تھی۔ پورچ میں کار کھڑی کر کے وہ تیزی سے باہر نکلی۔ لوہے کے بیرونی زینے سامنے تھے۔ وہ ہیلز سے بدقت زینے پھلانگتی اوپر آئی۔ اسٹوڈیو کا دروازہ کھولا تو وہ خاموش پڑا تھا۔ سامنے ایک سٹینڈ رکھا تھا جس پہ اسکیچ کرنے کے لیے کاغذ آویزا تھا۔ مالا قدم قدم چلتی اس کاغذ کے قریب آئی، پھر بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس وقت کوئی اس کا گلا نہیں دبا رہا تھا، لیکن گلا دبانے کی وہ تکلیف اسے یاد تھی۔ تمہارا پیغام مل گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ آگے بڑھی اور اسکیچ بک کا صفحہ پھاڑ دیا۔ میں تمہارا اسکیچ نہیں بناؤں گی۔ وہ اس صفحے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ تنگ آ گئی ہوں میں تم سے اور اس انسان سے جس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے۔ اس نے ٹکڑے زور سے اچھالے۔ وہ اوپر تک گئے اور پھر تیزی سے اس کے اطراف میں گرتے چلے گئے۔ چھوڑ دو، تم میرا پیچھا بس کر دو۔ تم یہی چاہتے تھے کہ میں زیاد سے شادی نہ کروں۔ نہیں کر رہی میں اسے شادی۔ وہ ایڑیوں پہ گھومتی اطراف میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، بظاہر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں صرف اپنی ماں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ خدا را میرا پیچھے چھوڑ دو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دائیں دیکھا پھر بائیں، وہاں خاموشی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کا پیغام عامل تک پہنچ جائے گا۔ اس نے گردن پہ ہاتھ رکھا۔ وہاں مٹر کے آدھے دانے جتنا سرخ نشان موجود تھا۔ خون کے 3-4 قطرے نکل کے جم گئے تھے، لیکن وہ قطرے کشمالہ مبین کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ جتنا اس عامل کا تعاقب کرے گی اتنا ہی وہ اسے ڈرائے گا۔ اسے اب اپنے تعاقب کار کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں واپس جانا ہوگا۔ جس وقت وہ اسٹوڈیو کی سیڑھیاں اتر کے واپس نیچے جا رہی تھی، ہر طرف خاموشی اور سکوت تھا، نہ کوئی آواز تھی، نہ کرک۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ تمام ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اور جاتے جاتے میرے ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اوکے، بائے بائے۔